بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ اگر کچھ کہتا ہے تو اس کے کہے کو یاد رکھتا ہے، اور اگر وہ کچھ لکھتا ہے تو اس کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کرتا ہے۔ کائنات کے سب سے محبوب ذات گرامی ذات توحید ہے، پروردگار ہے۔ اب اس کے پیغام سے اس نے جو ہمارے لیے پیغام دیا ہے، جو کہا ہے، جو لکھا آیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اسی سے ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمیں اس خدا سے کتنی محبت ہے۔ اس خدا کی محبت کے لیے ہم نہج البلاغہ کے خالق جناب امیر المومنین صاحب کلام نہج البلاغہ سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ذات گرامی ہے جن کو پیغمبر اکرم نے خیبر کے موقع پہ ایک عجب سند دی ہے۔ اور وہ سند کیا ہے؟ جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے محبوب کو دیکھنا ہے یا ایک جگہ پہ اکٹھا اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب کو دیکھنا ہے تو کائنات کا سب سے محبوب شخص اور ہستی وہ علی ابن ابی طالب کی ہے، اور یہ اعلان پیغمبر اکرم نے خیبر کے مقام پر کیا۔ اور فقط یہاں نہیں ہے بلکہ دوسری طرف علی کی محبت کی بھی سند جاری کر دی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے علامہ میر حامد حسین موسوی نے ابقات الانوار میں جن حدیث کو امامت کے عنوان سے پیش کیا، یہ حدیث محبت بھی ہے جو حدیث خیبر بھی کہلاتی ہے۔ اب اگر علی محبوب خدا و محبوب رسول ہیں اور محب خدا و محب رسول ہیں تو ہم علی امیر المومنین کو دیکھتے ہیں، یا علی آپ کو قرآن سے کتنی محبت ہے۔ اب اسی سے اندازہ ہوگا کہ اگر محبوب سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی تحریر کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب نہج البلاغہ پڑھیں آپ، ہم نے ایک باقاعدہ الگ کتاب لکھی ہے نہج البلاغہ اور قرآن مجید، تو اس پہ آپ کو ہر لفظ میں یا جناب امیر المومنین قرآن کی تعریف کرتے ہوئے یا قرآن مجید کی تعلیمات کو واضح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا کوشش کیجئے، ماہ رمضان اس پیغام کا مہینہ ہے، اس پیغام کا موسم بہار ہے، اس لیے اللہ کے اس پیغام کو اہمیت دینی چاہیے اور وہ علی سے سیکھنی چاہیے۔ جناب امیر المومنین محبوب خدا ہیں۔ ہمارے ہاں انگلش میں اگر خط لکھا جاتا ہے تو خط لکھنے میں ابتدا ایڈریس لکھا جاتا ہے، ایک طرف لکھنے والے کا ایڈریس لکھا جاتا ہے، رائٹ سائڈ پہ انگلش میں جس نے خط لکھا ہے وہ اپنا تعارف کراتا ہے، میں کون ہوں۔ دوسری طرف جس کو خط لکھا جاتا ہے اس کے لیے اس کا ایڈریس، اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ کس کو خط لکھا جا رہا ہے۔ اب قرآن مجید ایک پیغام ہے، اس میں بھی گویا پروردگار نے پہلے اپنا نام لکھا اور وہ کیا کہا؟ بسم اللہ، میرا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب علی امیر المومنین اگر اس پیغام کو اہمیت دیتے ہیں تو اس لکھنے والے کا ایڈریس یاد رکھتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ دوسروں کو بھی علی اس لکھنے والے کا پتہ بتلاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس لکھنے والے کا کہ یہ پیغام خصوصی دینے والا کون ہے اس کو جاننا ہے تو علی سے پوچھئے، اس لیے کہ علی نے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا، امیر المومنین فرماتے اول الدین معرفتو، اگر دیندار بننا ہے دین کی ابتدا کا نام اس کریم کی معرفت ہے۔ وہ کون ہے کریم؟ اس نے اپنا نام کیا دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ ہوں۔ اللہ ہوں یعنی آپ اس کے ہی رہیں، کسی اور کے نہ بنیں۔ تو اول الدین معرفتو، علی فرماتے ہیں کہ پہلے اسی کو پہچانے جس نے خط لکھا ہے، آپ کو بیان دیا ہے، پیغام بھیجا ہے۔ اور پھر جناب امیر المومنین نے خطبہ نمبر 150 میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو امام کا کام ہی کیا ہے، انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ وعرفاؤہ علی عبادہ، امام کا کام ہے اور حقیقت میں امام ہے ہی وہی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کراتے ہیں۔ لہذا اگر پیغام دینے والے کو پہچاننا ہے تو علی کے دروازے پہ جھکنا پڑے گا، اور علی اس کو یوں پہچان کے جھکا کہ پھر آج بھی علی کو کرم اللہ وجہہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی اور کے در پہ علی جھکے نہیں ہیں۔ اور علی نے اس اللہ کی عبادت یوں کی کہ اعلان کیا، یہ عبادت احرار کیا ہے۔ بس آخری جملہ یہ حکمت نمبر 237 ہے، یہ دعویٰ جناب امیر علیہ السلام کا ہے جو کسی اور کو سجتا ہی نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جماعت نے اللہ کی عبادت ثواب کی رغبت و خواہش کے پیش نظر کی، یہ سودا کرنے والوں کی عبادت ہے، یہ تاجروں والی عبادت ہے، اور ایک جماعت نے خوف کی وجہ سے اس کی عبادت کی،
یہ غلاموں کی عبادت ہے جو مالک کے ڈر کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور ایک جماعت نے عذر شکر و سپاس گزاری اس کی عبادت کی، یہ آزاد مردوں کی عبادت ہے۔ یعنی علی امیر المومنین نے فرمایا پروردگار میں نے تیری عبادت تیرے شکرانے کے طور پر کی ہے، اس لیے کہ علی ڈرنے والا بھی نہیں ہے اور علی لالچی بھی نہیں ہے، علی تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے، اس لیے تیری عبادت کر رہا ہے۔ آئیے ہم اس پیغام سے ایک جملہ پہچان لیں، اور وہ کیا؟ اللہ۔ اور پھر وہ اللہ کبھی کبھی پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس پہ پورا خطبہ ہے علی امیر المومنین کا، خطبہ نمبر 220 اس آیت کی تفسیر میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ علی فرماتے ہیں اس نے قرآن میں سارا کچھ واضح کیا ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کے، اس کریم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ آئیے علی سے ہم اللہ کو پہچانیں اور اس پیغام پروردگار کی اہمیت جانیں، اور کچھ کوتاہی رہ گئی ہے تو ماہ مبارک رمضان میں اس کوتاہیوں کی معافی مانگیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔